نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ، سورۃ العبس، تو آیت نمبر 23 سے 26 تک ہے جی۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ پہلے بار بار میں کہتا ہوں میم اور نون دو ایسے حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر شد آئے تو ان کے اوپر غنہ واجب ہے، یعنی غنہ کرنا ہے آپ نے۔ کلا لما یقض ما امرہ، یہ دیکھیں ماں کے اوپر میں نے مد نہیں لکھی، تو جب پڑھا تو یاد آیا کہ یہ الف مدہ محل مد بھی ہے اور اس کے بعد حمزہ سبب مد ہے، تو مد ہونی چاہیے کسی بھی شکل میں۔ حفظ نہ بھی ہو، قواعد مد آتے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مد کرنی ہے، یہاں نہیں کرنی۔ تو ہاں الٹی پیش کے ساتھ ہے، اس کو دو حرکات کے برابر مدہ کرنا تھا، لیکن چونکہ وقف کرنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ کر دیا۔ قاف کے اوپر قلقلہ پر حروف ہے، خص ضغط قذ قذ قاف، تو یہ اس کو پر پڑھنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے۔ کلا لما، دیکھیں یہ دو حرکات کی ہے، اس کی لمبائی تو دو حرکات ہی رہنی چاہیے اور ہر جگہ کے اوپر الف مدہ دو حرکات کے برابر ہی لمبا رہے۔ یہ نہیں ایک بار تو میں کلا لما ایسے کر لوں، یہ غلطی ہوگی اور خوبصورتی میں فرق پڑے گا۔ تجوید کی تحسین جو ہے اس میں فرق آئے گا، اس کے حسن کلام میں فرق آئے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان، میری سانس نے ساتھ نہیں دیا، تو آگے والے جملے کو کنٹینیو کرنے کی بجائے میں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ نون کی پیش کو میں نے نہیں کیا، پڑھا اس کو ساکن کر دیا۔ پھر میں یہاں سے پڑھوں گا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ دو زبر والی تنوین یاد رکھیں، جب بھی آئے گی اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو الف مدہ بنا کر وقف کرنا ہے۔ الف مدہ مطلب دو حرکات کے برابر، اس کو سب اس طرح لمبا نہیں کریں گے۔ اور کیا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ پھر ہا ضمیر ہے تو اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ محل مد ہے۔ محل مد کس طرح ہے؟ یہ عام سٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال آئے گا، محل مد تو صرف 5 ہیں، 3 حروف مدہ اور 2 حروف لین، یعنی واو اور یا کا ماقبل جب زبر کے ساتھ ہو تو وہ لین ہے، الف کا ماقبل زبر، واو کا پیش اور یا کا ماقبل زیر ہو تو یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ 3 اور 2 5، ان کے علاوہ کہیں مد نہیں آئے گی۔ تو اگر ان کے علاوہ کہیں مد نہیں آئے گی تو اس ہا پہ کیوں مد ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لفظ کو ہم لکھیں گے اس طرح، ہی، تو یہ ہے حاضریہ ہی، یا کا ماقبل کسرہ کے ساتھ، تو یا مدہ ہوئی، تو یا مدہ کے بعد محل مد ہے یا مدہ، یس، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کے اوپر مد لکھیں گے، اس لیے اس ہا کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے۔ یہی قاعدہ جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے حروف مقطعات میں بھی۔ اچھا، صببنا الماء، صببنا با کے اوپر قلقلہ کریں گے، ما، یہ پھر مد ہے، مد کون سی؟ مد متصل، یہ مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، اس مد میں حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے، اس لیے اسے مد متصل واجب کہتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ بھی مد منفصل ہے، ما علیحدہ کلمہ ہے، امارا علیحدہ کلمہ ہے۔ اچھا جی، ثم شققنا الارض شقا، ارض را کو پر کریں گے، را ساکن کا ماقبل زبر
اور پیش کے ساتھ ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، اگر وہ کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کو پتلا پڑھیں گے۔ تو میم مشدد ہے، ہم نے گناہ کیا۔ جب بھی یہ دو ساکن ہیں، کون سا؟ ایک لام ساکن اور اس سے پہلے حرف مدہ ہے، تو جب دو ساکن یعنی الف نون زبر الف نا، تو یہ الف اور یہ لام ساکن ہیں، دو اکٹھے آ گئے، پہلا ساکن جو ہے حروف مدہ ہے تو اس کو مدہ نہیں کریں گے ہم۔ اس کو اصل میں تو یہ لفظ ہے شققنا، اصل میں یہ لفظ ہے فَلْيَنْظُرْ، را ساکن ہے، دونوں میں دیکھتے ہیں کیوں کسرہ آئی۔ یہ تجوید کے قاعدے نے اس کو کسرہ دی ہے، نہ کہ صرف و نحو میں۔ کیا کہ یہ دو ساکن اس طرح اکٹھے آئے کہ پہلا مدہ ہے تو اس کو ہم نے مدہ نہیں کرنا۔ دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں، یہ بھی ساکن ہے اور یہ را بھی ساکن ہے، دونوں اکٹھے ساکن ہیں، تو یہ را ساکن ہے۔ کیا یہ ان چار میں سے ایک ہے؟ کون سے چار؟ لکھ دیتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں۔ چار یہ ہیں جی، ایک ہے من، اگر من کا نون ہو تو وہ ساکن آ جائے، السماوات، تو یہ الف لام سین، سین مشدد ہے، ہم کہیں گے ایک ادھر ساکن ہے، تو یہ دونوں ساکن آئے تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ اس جزم کو ہٹا کے اس کو زبر دے دی، من السماوات۔ یہ ہے ایک کلیہ۔ اگر کوئی کلمہ، یہ لفظ تھا آتاؤ، آگے تھا الزکات، یہ واو لین فعل جمع، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ فعل ہے آتاؤ، اس میں واو لین آ گئی ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ساکن ہے اور آگے زا ساکن ہے، تو ہم اس واو کو جزم ہٹا کے اس کے اوپر پیش دیں گے، آتا والزکات۔ تو اگر یہ ہم یا کم کا میم ہوں، المفلحون یہ لفظ ہے، اولئک یہ لفظ تھا ہم، یہ ہم میم ساکن ہے، لام ساکن ہے، دونوں ساکن ہے، تو کیا کریں گے؟ پہلے ساکن کو پیش دیں گے۔ ہم یا قوم کا میم ہو پہلا ساکن تو اس کو بھی ضمہ دیں گے، تو یہ کیا بنا؟ اولئک هم المفلحون، اس کو ہم پڑھتے ہیں، ہم کی میم کو پیش دیتے ہیں۔ تو گویا تجوید میں دو ساکن کو اگر حرکت دینی ہے تو پہلے ساکن کو حرکت دیں گے ان چار قاعدوں کے تحت، کہ اگر پہلا نون من کا نون ہے، صرف من کا نون، تو زبر دیں گے، اگر واو لین فعل جمع کی ہے تو پیش دیں گے، اگر ہم یا قوم کا میم ہے تو پیش دیں گے، اگر وہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو مدہ نہیں کریں گے، اگر وہ سورہ آل عمران الف لام میم اللہ، تو یہ اللہ میں بھی ایک لام جو ہے یہ ساکن ہے، تو اس میم میں بھی یہ میم کو اگر آپ کھول کر اس طرح لکھیں تو آگے اللہ کا یہ پہلا لام ساکن، یہ ساکن، تو جو دو ساکن اس طرح اکٹھے آئے تو اگر آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم، وقف کر لیا، اللہ لا الہ۔ اگر آپ نے دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ اس طرح پڑھیں گے الف لام میم اللہ، میم اللہ، میم کو لمبا نہیں کریں گے، مجھ سے شاید غلطی ہوئی ہے، الف لام میم اللہ، میم تب ہوگا جب اس میم کو ساکن کریں گے، محل مد کے بعد سبب مد بنے گا، جب یہ متحرک ہوگا تو یہ سبب مد نہیں بنے گا، تو اس کو میم اللہ نہیں کریں گے، میم اللہ۔ تو یہ ہے پانچواں، چار کثرت سے کہتے ہیں
بہرحال یہ میم اور یہ نون یہ دونوں کو زبر ملے گی، ہم اور واو لین کو ضمہ ملے گا، اور مدہ ہو تو مدہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ساکن آ جائے گا جیسے یہ آیا ہے فَلْيَنْظُرْ، تو اس کو ہم جزم کو ہٹا کے کسرہ دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، انہی چار میں سے بھی اگر وہ فعل جمع کا فعل نہیں ہے تو واو لین ہے تو اس کو بھی ضمہ نہیں ملے گا، کسرہ ملے گا۔ مثال دیتا ہوں، سورۃ الکہف میں آتا ہے لو اطلعت، تو یہ حمزہ وصلی ہے، اس کی حرکت حذف ہو جائے گی اکٹھا پڑھنے میں۔ یہ تا مشدد ہے، اس مشدد کا مطلب ہے اس میں سے دو تا ہیں، ایک پہلا تا جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے، ہاں جی پہلا ساکن واو لین ہے لیکن فعل نہیں ہے، تو اس کو پڑھیں گے لو اطلعت، یہ لفظ بن جائے گا۔ آج تجوید کا چیپٹر لمبا ہو گیا، اجتماع ساکنین کے قواعد کو ایکسپلین کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف کی طرف چلتے ہیں۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا کلا، بہت بار استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جی حرف ردع و زجر، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ، کہیں یہ یقیناً کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو لما یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے جازم المضارع، جازم المضارع کا مطلب ہے یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر اس فعل کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ تو لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، من، ما، اینما، یہ سارے حروف جو ہیں یہ حروف جوازم ہیں اور یہ عاملہ ہیں۔ عاملہ کا مطلب ہے یہ عمل کرتے ہیں، یہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس کو حالت جزم میں لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ لفظ قاف، ضاد اور یا، اسی لفظ سے ہمارا اردو کا لفظ قاضی بنا ہوا ہے، تو یہ ہے قضیا یقضیو، ضربا یضربو کے وزن پر یہ لفظ تھا یقضیو۔ بڑا آسان قاعدہ لگا ہوا ہے یہاں پہ، کون سا؟ لام کلمہ حرف علت مضموم آ گیا ہے، اس کا ماقبل مقصور ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن آ جائے تو آپ نے آخر سے یا کی حرکت کو حذف کر دینا ہے۔ تو یہ ہم نے یا کی حرکت کو حذف کر دیا تو یہ لفظ بنا یقضی۔ قرآن پاک میں اگر لما کے بغیر استعمال ہوگا تو یہ یقضی ہوگا، اگر اس سے پہلے لما آ جائے تو ہم کہیں گے لما جمع یقضی از اکول ٹو، ایسے کر لیتے ہیں لما یقضی، اس یا کو حذف کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے مجزوم ہونے کی علامت ہے۔ نارملی حرف علت یا والا کوئی کلمہ یا واو والا کوئی کلمہ نہ ہو تو اس کلمے کو جزم دی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا لم، لما، لام امر، یہ لام امر ہے، تو یہ لام امر آ کر اس نے را کو ساکن کیا تھا، تجوید نے کسرہ دی ہے، اصل میں را نے اس کو ساکن کیا تھا، تو یہ جزم دی تھی اس نے، یہ تھا نظر ینظرو، را کے اوپر پیش تھی، پیش ہٹا کر جزم کس نے دی؟ اس لام امر نے۔ لما بھی جوازم المضارع ہے، لام امر بھی جازم المضارع ہے، اصل میں جو صحیح حروف ہیں ان میں وہ جزم دیتا ہے، جیسا نام ہے اس کا جازم، جزم دینے والا، ناصر، مدد کرنے والا، تو یہ بھی کیا ہوگا پھر یہاں پہ جو حروف علت آ جائیں لام کلمہ کی جگہ پہ
تو اس حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ علامت ہے، اس کے حذف کرنا علامت ہے کہ یہ مجزوم ہے. آگے جی ما موصولہ. امارا بڑا آسان لفظ ہے، حمزہ میم را مادہ ہے. امارا یامر نصر ینصر وزن پر ہے. ہا ضمیر منصوب متصل ہے. جی منصوب ہم نے کیوں کہا، مرفوع کیوں نہیں کہا، مجرور کیوں نہیں کہا؟ ایک ہی علامت ہے، بار بار کہتا ہوں کہ فعل کے بعد جب بھی یہ ضمیر آئے گی منصوب ہوگی. فا حرف عطف. لام لام امر جازم المضارع. نون ضا را نظر دیکھنا، یہ باب نون سے ہے. نظر ینظر تو یہ فعل مضارع ہے. یہاں پہ ہمارا فعل مضارع واحد مذکر غائب. الانسان نون سین اور یا مادہ سے، حمزہ نون اور سین مادہ سے، دونوں میں پہلے بہت بار بنا چکا. انسان بنتا ہے. الہ حرف جر. طعام فعال کے وزن پر اسم ہے. طا عین اور میم. طعام اردو میں لفظ استعمال ہونے والا بھی ہے. مطعم اس میں ظرف مکان، جہاں پہ کوئی طعام کھایا جائے لیا جائے. طعامی ہی. ہا ضمیر اس ضمیر کو، یہ بھی وہی ضمیر ہے اصل میں ہو. امارا ہو یہی ہا ضمیر ہے اصل میں ہو ہے. یہ ہو ہی تب ہو جاتی ہے جب اس سے پہلے کوئی کسرہ والا حرف آ جائے یا آ جائے. دو شکلوں میں یہ ہو جاتی ہے. مثلا یا فی ہی، فی کیا ہے؟ یہ یا آ گئی، اس کے بعد ضمیر لگانی ہے وہی ضمیر، تو اس کو فی ہی پڑھیں گے. انا یہ دو کلمات کا مرکب ہے جی. ایک ہے انا حرف مشبہ بالفعل اور نا ضمیر جمع متکلم. تو یہ تین نون میں سے صرف دو نون باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کو پڑھا جاتا ہے انا. انا بے شک ہم. سبب نہ یہ لفظ ہے صاد با اور با. سببا تو سببا سے گردان کریں گے. سبا سبا با کا با میں ادغام ہو جائے گا. سبو سبت سببتا سبتا سببنا. اسی طرح آگے گردان آئے گی. سببنا جو ہے جو جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، اور سبب نا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. فعل ماضی جمع متکلم. تو یہ لفظ اس کا معنی ہے ہم نے برسایا. ٹھیک ہے جی. اگر یہی لفظ یہ ہو تو اس کا معنی ہے ان مونسون نے برسایا. تو کسی حرکت کو اس حرکت سے زیادہ پڑھنا یا زیادہ کو کم پڑھنا، یہ لحن جلی میں آتا ہے. لحن کہتے ہیں غلطی کو، جلی بڑی غلطی، لحن خفی چھوٹی غلطی. تو جلی اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں کرنے کو تو ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے، سبب نہ کو سبب نہ پڑھ دیا. تو اگر کہیں یہ معنی ہے تو یہ بن جائے گا. اگر یہ کم اس کو یہ ہے تو کم کیا تو یہ معنی بن جائے گا. تو اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. الما یہ کیا ہے جی؟ میم واو اور ہا مادہ سے ماوہ. اس کی جمع آتی ہے امواہن. ٹھیک ہے. تو یہ ماوہ سے واو جو ہے وہ الف سے بدلی میم کے اوپر زبر کی وجہ سے. پھر علماء لکھتے ہیں ہا کو حمزہ سے بدل دیا. یہ ہے لفظ مائی. ال لگا دیا. جب اس میں اس ما کو دیکھیں تو اس میں واو نہیں ہے. جب اس کی جمع لکھی جاتی ہے وہ آتی ہے امواہ. میم
واو ہا اصل لوٹ آئی، جیسے لسان السینہ، تو اصل جمع میں وہ لوٹ آتی ہے جو واحد میں حروف علت کی وجہ سے کہیں حذف ہو جائے تو۔ امواہ اور میاہ تن کی میاہ یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، آگے تا مربوطہ لگا دیتے ہیں، میاہ دورۃ المیاہ، یعنی باتھ روم عربی میں اکثر لکھا ہوتا ہے۔ سبا وہی لفظ، اس کا صاد با اور با اس کا مصدر۔ ثم حرف عطف، شققنا شین قاف اور قاف، یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ۔ الارض شقہ مصدر اسی لفظ کا، یہ علم نحو میں دیکھیں گے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق، ہر کلمے کو ہم نے جانا کہ وہ کس طرح بنا۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں دیکھتے ہیں ان کلمات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ کلا میں نے کہا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، لما جازم المضارع ہے، فعل مضارع کو اس نے جزم دی تو یہ فعل ہے یقضی، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے فعل مضارع میں 5 ضمیریں مستتر چھپی ہوتی ہیں، تو یہ وہ ہوا ہے جو ہم کہیں گے یہ مرفوع متصل ضمیر ہے۔ مرفوع متصل ہو کر، بڑا آسان سا کلیہ میں اڈاپٹ کرتا ہوں، مرفوع ہے جی، مرفوع کے بعد اس کی پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن ہم کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ہمارے پاس 8 ہی تو مرفوعات ہیں، 5 3 8، تو مرفوعات میں سے اگر ہم گنیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا کی خبر، کانا کا اسم، اس طرح یہ ٹوٹل 8 ہیں، تو ان 8 میں سے یہ یہاں پہ ہوا مرفوع ہو رہی ہے۔ جب ہم نے مرفوع کہا تو یہ ان 8 مرفوعات میں سے ایک مرفوع ہے، تو یہ فاعل ہے۔ یہ فاعل فعل کون سا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ پہلا کلمہ بتا رہے گا، لما ابھی تک نہیں، تو فعل جمع فاعل۔ فاعل نے اپنا فعل کس اسم پہ صادر کیا؟ وہ یہ ما موصولہ ہے، یہ موصولہ ہے اور آگے یہ اس کا صلہ ہے۔ تو صلہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ صلہ میں پھر یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں وہی ہوا ضمیر مرفوع ہے، یہ مرفوع ہو کر یہاں پہ بھی فاعل بن رہی ہے۔ تو یہ فعل اس نے کون سا کیا؟ ہمارا، اس ایک مذکر نے حکم دیا، تو یہ ہے اس ایک مذکر، کام کیا کیا؟ حکم دیا۔ کس کو دیا؟ ہو کو۔ یہ ہو ہم نے کہا تھا یہ منصوب ہے، تو منصوب کو بھی ان 8 مرفوعات کی طرح 13 منصوبات ہیں، ان 13 میں سے ایک کریں گے۔ 5 تو مفاعیل خمسہ ہیں، مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول لاجلہ، تو یہ منصوب ہو کر یہاں پہ کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول بہی۔ تو یہ فعل فاعل مفعول بہی مل کر ایک جملہ ہو کر صلہ بن رہے ہیں اس ما کا، تو گویا ما جو ہے وہ موصولہ جمع اس کا یہ صلہ اپنے موصول کے ساتھ مل کر ہم کہیں گے محلن منصوب ہو کر یہ مفعول بہی ہے۔ مفعول بہی کس کا؟ اس فعل اور فاعل کا، فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی۔ ربط قائم کرتے ہیں، اس نے صحیح طریقے، قاضی جیسے ہوتا ہے نا حکم دینا، اپنے نفس پر حکم صحیح طریقے سے نہیں چلایا، ایک قضا، فائنل فیصلہ،
فیصلہ جیسے قاضی ایک فائنل فیصلہ جاری کر دیتا ہے, ایک فیصلہ آتا ہے اللہ کی طرف سے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے, فائنل فیصلہ, تمہیں حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اسی طرح یقضی, اس ایک مذکر نے حکم چلا دیا یا نہیں چلایا, تو اس ایک مذکر نے حکم نبی تک نہیں چلایا. لم اور لما میں فرق یہ ہے, لم یلد ولم یولد, اس نے نہ پیچھے جنا ہے, نہ ابھی ہے اس کا بچہ, نہ آگے اس کا کوئی بچہ ہوگا, نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا. تو لما میں ہے کہ متکلم کے بات کرنے تک کی نفی ہے, اس کے بعد شاید وہ کام یہ کر لے. تو لما یقضی ما, تو ما کیا ہے, امارہ ہو, امارہ کیا ہے, اس ایک مذکر نے حکم دیا ہے. تو جو اس انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے اس نے اپنے نفس پر اس کو نافذ العمل ابھی تک نہیں کیا, ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ. پھر آگے تھوڑی سی اس دنیا میں رہنے کے دوران جو نشانیاں اس کو نظر آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس نشانیوں کے ذریعے پھر اس کو انتباہ دے رہا ہے. فل, یہ فا کہتے ہیں, فا میں نے اس کو لکھ دیا شاید, اس کو تفسیریہ کہتے ہیں. فا تفسیریہ وہ ہے جس کے بعد والا کلمہ اپنے ماقبل کی تھوڑی تفسیر بیان کر رہا ہو, اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہو. ینظر الانسان, ینظر یہ فعل ہے جی, اس فعل کے ساتھ میں اس طرح ہوا ضمیر لکھ کر, اس کے اندر بھی فاعل موجود ہے اسی شکل میں ہوا, لیکن میں لکھ اس لیے نہیں رہا, اس کے بعد ایک کلمہ ہمیں مل گیا جو مرفوع ہے, تو یہ اسم مرفوع ہے, تو یہ بھی ان 8 مرفوعات میں سے اس جملے میں فاعل بن رہا ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے, پس چاہیے, لام کا معنی اصل میں یہ تھا لام امر, لام امر ہمیشہ مکسور ہوتا ہے, یہ ہے, یہ لفظ تھا لینظر. جب بھی لام مکسور سے پہلے واو, فا یا ثم آ جائے تو یہ لام ساکن کر دیا جاتا ہے, تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں, وہ شکل بن جاتی ہے. اصل میں یہ لام امر ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا, وہ بھی تھا لِيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, سورۃ القریش, اس سے پہلے فا آ گیا تو فَلْيَعْبُدُوا ہوگا, چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. چاہیے کہ انسان دیکھے, کس کی طرف دیکھے, تو عامی ہی, یہ اسم جمع اسم مرکب اضافی, یہ مرکب اضافی اس الا جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری, یہ مرکب جاری متعلق بنے گا اس فعل کا, اور ابھی تک یہ مبدل منہ ہے, مبدل منہ. تو ہم اس الا طعام ہی جو یہ ایک مرکب جاری ہے اس کو ہم مبدل منہ کہیں گے. کیوں کہ اس کے آگے آنے والے جو کلمات ہیں وہ اس کا بدل بنیں گے کہیں جب آخری آیت آئے گی تو. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. انا, انا جو ہے میں نے کہا انا اور نا کا مجموعہ ہے, یہ ہے حرف مشبہ بالفعل, اور یہ نا اس کا اسم ہے. اس نا کو, یہ نا بھی وہی ضمیر ہے جیسے ہو, یہ ہو 14 سیغوں میں سے پہلا سیغہ ہے. میں نے کہا فعل کے بعد آئی ہے منصوب ہوگی, فعل کے بعد آئی ہے منصوب ہوگی. یہ نا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نا. تو یہ جو نا ہے یہ بھی جب حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئے تو ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ نا ضمیر جو ہے یہاں پہ
منصوب ہے، تو منصوب ہو کر ان 13 منصوبات میں سے کیا بن رہی ہے؟ اسم انا. تو اسم انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، وہ مشہور آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر. انا کے بعد اللہ ہا کے اوپر زبر ہے تو منصوب ہے، تو انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ضمیر بھی منصوب ہے. گویا یہ انا کا ایک اسم تو ہمیں مل گیا، آگے اس کی خبر آئے گی. سببنا الماء، سببنا یہ بھی فعل ہے جی، ٹھیک ہے جی. اس فعل کے بعد کوئی ایسا اسم ہمیں نظر نہیں آ رہا انسانوں کی طرح جس کو ہم فاعل بنائیں، تو گویا پھر اس ضمیر اس کے اندر جو نکالنی پڑے گی، اس سبب نا میں یہ نا ضمیر جو ہے نا آخر میں، یہ ہم کہیں گے یہ مرفوع متصل ہے، تو یہ فاعل بن رہی ہے. اس نے فعل کون سا کرنا ہے؟ سببہ کرنا ہے. برسانا ہے، ہم نے برسایا تو ہم فاعل ہیں، فعل برسایا، کیا برسایا؟ مفعول بھی. یہ ما یہ کیا ہے؟ اس زبر کی وجہ سے ہم نے کہا یہ اسم جو ہے یہ منصوب ہے، تو منصوب ہو کر یہ کیا بنے گا جی؟ یہ مفعول بھی بنے گا. جیسے یہاں پہ میں نے کیا کہا؟ ہا ضمیر فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب ہے، منصوب ہے تو مفعول بھی بن رہی ہے. انا کا اسم نہیں بن رہی کیونکہ انا تو اس سے پہلے ہے ہی نہیں. تو جو مطابقت کے ساتھ کلیے کے ساتھ کلمے میں الفاظ نظر آئیں گے ہم نے وہی ڈیسائیڈ کرنی ہے، اور علماء نے بھی اسی کو ڈیسائیڈ کر کے لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے کاپی کر کے آگے ایکسپلین کرنا ہے. تو ما منصوب ہوا، تو ہم نے برسایا پانی. کس طرح برسایا؟ سبا. یہ جب بھی کسی فعل کا مصدر اسی جملہ میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مفعول. اچھا یہ سبا بھی کیا ہے جی؟ منصوب اسم ہے. یہاں پہ ہی لکھتا ہوں میں، منصوب. کیوں منصوب؟ اس دو زبر والی تنوین کی وجہ سے منصوب ہو کر پھر ان 13 منصوبات میں سے مفاعیل خمسہ میں سے یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جملے میں اسم کے مصدر کے طور پر اسی کلمے میں آ کر اس فعل میں تاکید پیدا کرتا ہے. تو ہم نے برسایا پانی جیسے برسانے کا حق ہے، تو ہم نے خوب پانی برسایا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی موسلا دھار بارش نازل فرماتا ہے، تو یہ ہے اس کا معنی کہ ہم نے موسلا دھار بارش برسائی. یہ تمہارے سامنے ہے. ینظر الانسان، ہے انسان دیکھ اپنے سامنے آنکھیں کھول کے. ثم پھر عطف کیا کیا ہم نے؟ زمین کو پھاڑا. وہی شققنا میں یہ نا ضمیر جو ہے مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے. جملہ اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں تینوں میں، بڑی اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی. فعل اور فاعل اور دا. یہ اسم منصوب کیوں ہے جی؟ اسم منصوب ہے تو یہ کیا بنے گا؟ اس فاعل نے یہ فعل اس مفعول پہ کرنا ہے تو یہ مفعول بھی ہے. تو یہ پورا جملہ ہے. اچھا آگے یہ ہے، یہ بھی اسم منصوب ہے. ان 12 منصوبات میں سے یہ کیا ہے جی؟ مفعول مطلق. تو یہ بھی اس شقاقہ کا شکن مصدر جو ہے اسی جملے میں اس پہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہی جمع مفعول مطلق مل کر ایک جملہ بنا جو ہم کہیں گے معطوف ہے. اس کا معطوف علیہ یہ بنے گا. اس ثم کے ذریعے اس کو معطوف اول کہیں گے، پھر ایک معطوف ثانی آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ایکسپلین کریں گے. تو پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا، اس کو پھاڑ کے اس میں سے نباتات اگائے. یہ آگے بات آ رہی ہے. تو آج کی آیات جو ہیں وہ ان کی ایکسپلینیشن ہم نے صرف و نحو کی فل
ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر ان آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.